شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے، این یذکر فیہا، یہ کہ ذکر کیا جائے ان مساجد میں اسمہ، اللہ کے نام کا، اللہ کے ناموں کا اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو مساجد سے روکتا ہے، مسجد سے روکتا ہے۔ اس کے شان نزول کے متعلق دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ عیسائی ہیں جنہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور ان عیسائیوں نے جو ہے بیت المقدس کو کیا کر دیا تھا؟ ویران کر دیا تھا، ڈھا دیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مشرکین عرب ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور مسجد حرام کی زیارت نہیں کرنے دی۔ فرمایا یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اب جو ہے دونوں اقوال لیے جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اس کا جو معنی اور مفہوم اور جو مطلب ہے وہ عام ہے، وہ قیامت تک کے لیے جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں۔ کس سے روکتے ہیں؟ مساجد سے روکتے ہیں، یا مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مساجد کو دل سے چاہتے نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، مگر یاد رکھیے گا یہ جو مسجد ہے نا، مسجد، ٹھیک ہے، یہ مساجد جو ہے یہ ساری کی ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ بولیے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ذرا حوالہ نکالیے سورہ جن، سورہ جن کی آیت نمبر 18، 29واں پارہ۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک جو مساجد ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مساجد میں جو اللہ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں کرنی۔ مساجد کا مقصد کیا ہے کہ وہاں خالص پکار ہو تو کس کی ہو؟ بولیے نا، کس کی ہو؟ اللہ ہی کی۔ جس مسجد میں خالص پکار اکیلے اللہ ہی کی پکار نہیں ہو رہی، وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ مسجد کے نام پر عمارت تو ہو سکتی ہے، صحیح معنوں میں وہ مسجد نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں، اکیلے اللہ ہی کی وہاں پکار ہو تو وہ مسجد ہے۔ اب یہ قرآن آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، حوالہ آپ کے سامنے نکلا پڑا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جن مساجد میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جی اللہ بھی عالم الغیب اور اللہ کے پیارے بھی عالم الغیب، اللہ بھی مختار کل اور اللہ کے پیارے بھی مختار کل ہیں، اور اللہ بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور اپنے ایمان سے بتائیے وہ مسجد سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جن مساجد میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جیسے اللہ
یہاں مسجد میں بیٹھ کے جو پکارنے والا ہے اس کی پکار کو سنتا ہے، جانتا ہے، اس کے دل میں جو بھی خیالات پیدا نہیں بھی ہوئے انہیں بھی جاننے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مگر انہی مساجد میں منبر پر بیٹھ کر شیطان صفت مولوی یہ درس دینے لگے کہ نہیں جی اللہ کے پیارے بھی تمہارے دلوں کی بات جانتے ہیں، وہ بھی تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، تمہارے حال کو جانتے ہیں، تم مسجد میں بیٹھ کے پکارو، مسجد میں اکٹھے ہو کر ان کے نام کی 11ویں دو، تو بغداد کے اندر مدفون حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل جاتا ہے فلاں بندے نے میرے نام کی 11ویں دی ہے۔ فرمایا کہ ایسی مساجد جہاں ایسی تعلیم دی جا رہی ہو اس پہ نام تو مسجد کا استعمال کیا جاتا ہے مگر جو اصل روح ہے مسجد کی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اصل مسجد یہ ہے جہاں حق بیان ہو، اللہ کی توحید بیان ہو، اور یہ جو فرمایا نا وَمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، فرمایا اس سے مراد یہی ہے کہ مساجد کے اندر اگر اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، جو اللہ کی توحید بیان کرنے سے روکے وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ بہت بڑا کیا ہے؟ ظالم ہے۔ جس مسجد میں اللہ والا ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ حق بیان کرے، اللہ کی توحید بیان کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو بیان کرے، اللہ کے قرآن کا درس دے، جس کو درس قرآن سے مسجد میں درس قرآن سے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہو، تکلیف ہوتی ہو، وَمَنْ أَظْلَمَ، اس سے بڑا ظالم، بولیے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور جو مساجد میں درس قرآن بند کروا کر حضرت جی کے اپنے بزرگوں کے دیوان کے درس شروع کرواتے ہوں ان سے بھی بڑا ظالم، بولیے نا ان سے بھی بڑا ظالم۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ مسجد کس لیے ہے کہ ان مسجد میں ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، فرمایا کہ ان مساجد میں خالصتاً ذکر ہو، عبادت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ ہی کی ہو، اللہ ہی کی ہو۔ ہاں جی مسجد میں توحید کے بیان سے منع کرنے والے ظالم ہیں، اور جو مولویوں کو اس وجہ سے نکال دیتے ہیں جی یہ تو درس قرآن دیتا ہے اسے مسجد سے نکال لو، جو بیچارے کمیٹی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جن بیچارے مولویوں کے پاؤں پکے نہیں ہوتے، وہ بیچارے اگر حق بیان کرنے لگے تو پھر یہی نام نہاد مسلمان مصلح، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بڑے لمبے لمبے چوغے پہنے ہوتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں رکھی ہوتی ہیں، سر پہ امامہ شریف بھی سجایا ہوتا ہے، مگر توحید کے بیان سے قرآن کے درس سے جنہیں تکلیف ہوتی ہو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ایک بندہ اگر مسجد میں درس قرآن دیتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کرے، اوے لوگو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا معنی مطلب اور مفہوم سمجھائے کہ موت سے مبرہ ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی، اور مسجد کمیٹی والے محلے والے ٹھیک ہے، اور نام نہاد جو ہے مصلح، صدائی، رضائی، سبائی ان کے بھائی اسے جو ہے سازش کر کے مسجد سے نکلوائے یا نکال دے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، کیونکہ اس بیچارے کا اور کیا قصور تھا؟ وہ تو اللہ کا قرآن بیان کر رہا تھا نا، اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اے لوگو مردے نہیں سنتے، سننے والا کون ہے؟ انک لا تسمع الموتى ومن اضل ممن يدعو من
دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم۔ ان ایتوں کے بیان کی وجہ سے بہت سارے اہل حق علماء کو مساجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے نکالنے والے پکے ظالم ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ تو فرمایا جو مساجد سے روکتے ہیں، اور مسجد کا مقصد کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس لیے ایک اور حوالہ نکالی، اللہ نے فرمایا مشرک کو تو مسجد بنانی ہی نہیں چاہیے، اسے حق ہی حاصل نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت کا نمبر 17، 10واں پارہ سورہ توبہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے جائز۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرک کو یہ بات جچتی نہیں، پھبتی نہیں، زیب بھی نہیں دیتی۔ ان یامروا مساجد اللہ، یہ کہ وہ تعمیر کرے اللہ کی مساجد، یہ کہ وہ تعمیر کرے کیا جی؟ مساجد۔ مشرک کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ مسجد تعمیر کرے۔ کیوں؟ مشرک اگر مسجد تعمیر کرے گا تو وہ اس مسجد میں کیا کرے گا؟ شرک۔ کیا کرے گا؟ شرک کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور جب وہ شرک کرے گا تو پھر وہ مسجد ہاں وہ تو شرک کا اڈا بن جائے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ شرک کا اڈا بنے گا، شرک کا اڈا، وہ بدعات کا اڈا بنے گا۔ اور جو شرک کا اڈا ہو، جو بدعات کا اڈا ہو، وہ اللہ کا گھر۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی۔ فرمایا وہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکوں کے لیے یہ بات زیبا کہ وہ مساجد کی تعمیر کرے شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس وجہ سے کہ وہ اپنی جانوں پر گواہی دے رہے ہیں ساتھ کفر کے، ساتھ کفر کے گواہی دے رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں۔ کیسے گواہی دے رہی ہیں؟ اللہ تو فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور یہ کیا کہتی ہے؟ باول حق تے بیڑا دک شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ ہاں جی توجہ کیجئے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتی ہے اور مانگتے تجھ ہی سے۔ پتہ نہیں اتنا آسان صاف ستھرا مسئلہ جو ہے کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ نے شیطان کو چھٹی تو دی ہوئی ہے نا۔
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، شیطان کے سنگی یار نہ بنو، اللہ کے قرآن کے ساتھ یاری لگا لو۔ ہاں جی، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پاک ان کے اعمال کو حبطت کیا کر دیتا ہے؟ بولیے کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے، اس لیے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس لیے کہ للمشرکین، یہ مشرک ہے، کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اور مشرک اگر مسجد جیسی عظیم نیکی، مسجد بنانے والی عظیم نیکی بھی کرنے لگے تو حبطت اعمالہم، اللہ اس کے سارے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدن، جو بنائے مسجد یبتغی بھی وجہ اللہ، اور مسجد بنانے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ کیا جی؟ اللہ کی رضا، کھڑ پینچی نہیں، چندے کھانا نہیں، چندے بٹورنا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، کس لیے؟ خالی اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے گھر بنائے گے، کہاں؟ بولیے کہاں؟ جنت میں گھر بنائیں گے۔ توجہ کیجئے، اتنی بڑی نیکی، مگر جب مشرک یہ نیکی کرنے لگے حبطت اعمالہم شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے، مسجد کی بڑی عظمت ہے۔ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مسلم شریف اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں میں اللہ پاک کو سب سے محبوب جگہ مساجد ہے۔ سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ بولیے کون سی ہیں؟ مساجد ہے، مساجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ مبغوض ترین جگہ لگتی ہے ان شہروں میں، أَسْوَاقُهَا، وہ ان شہروں کے بازار ہیں۔ کیا ہے؟ بازار۔ محبوب ترین جگہ کون سی؟ مسجد، مساجد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کون سی جی؟ مساجد۔ مساجد اللہ کو محبوب ہے، مسجد میں آنے والے اللہ کو محبوب ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ فرمایا اور بازار، یہ اللہ پاک کو یہ بازار اچھے نہیں لگتے، کیونکہ بازار میں زیادہ برائی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ برائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، طرح طرح کی مجالس لگی ہوتی ہے، منکرات ہو رہے ہوتی ہے، اور جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ مہمان بن جاتا ہے۔ ہاں جی، تیسری حدیث مسجد کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ۔ محلوں میں کیا بناؤ جی؟ مسجدیں بناؤ، اور مسجد بناؤ اس کے بعد انہیں صاف ستھرا رکھو، انہیں صاف ستھرا رکھو۔ حکم کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور فرمایا خوشبودار رکھو،
صاف ستھری رکھو اور کیا کرو؟ خوشبودار رکھو، خوشبودار رکھو۔ اب ظاہری اگر خوشبو اس کے اندر اگر بتیے لگا دو، موم بتیے لگا دو، عرق گلاب چھڑک بھی دو، مگر وہاں پر عقیدہ بو والا بیان کیا جائے، شرک والا بیان کیا جائے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عمل کی ترغیب دی جا رہی ہو جو عمل بو والا ہو، نبی کی سنت خوشبو ہے، بدعت بدبو ہے۔ بولیے نبی کی سنت ہاں، اور بدعت بدبو ہے، بدعت بدبو ہے۔ اس لیے جو اصل سنی ہے وہ خوشبو والا ہے، اور جو بدعتی ہے وہ بدبو ہاں وہ بدبودار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدبودار ہے۔ آج جو توحید والا ہے وہ خوشبودار ہے، اور جو مشرک ہے وہ بدبودار ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، ان اللہ یحب المتطہرین۔ مشرک کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس۔ پتہ چلا توحید والے خوشبو والے، اور مشرک بولیے مشرک بدبو والے ہے، بدبو والے ہے۔ ہاں جی توجہ کیجیے، آگے چلیے۔ چوتھی حدیث فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسجد اور مسجد کے خادم کا کتنا مقام ہے۔ فرمایا ان اسود رجلا او امراتن کان یکون فی المسجد یا یکم فی المسجد فمات ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموته فذکر ذات یوم فقال ما فعل ذلك۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی یاد آئی، اس شخص کی یاد آئی۔ فرمایا کہ ان اسود رجلن، ایک جو ہے کالا شخص تھا، او امراتن، راوی کو شک ہے یا کالی عورت تھی، کالی عورت تھی، وہ جو ہے یکون فی المسجد یکم فی المسجد، وہ مسجد نبوی کی خادمہ تھی، وہاں رہتی تھی، یا خادم تھا وہاں رہتا تھا۔ فماتا، وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا، ٹھیک ہے۔ ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کا علم، اور بولیے اس کی موت کا علم، ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ، اپنی مسجد کے خادم یا خادمہ کی موت کا علم نبی پاک کو، بولیے نبی پاک کو نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ خود بھی نبی پاک کی رہائش مسجد نبی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر نبی پاک کو اس کی موت کا علم نہیں ہوا، پھر بھی کہتے جی عالم الغیب ہے جی، عالم ما کان وما یکون ہے جی۔ حدیث صحیح کیا کہہ رہی ہے؟ خادم مر گیا، نبی پاک کو اس کی موت کا پتہ چلا نہیں ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ ہاں جی۔ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَوْتِهِ فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص کا خیال آ گیا۔ کیا آ گیا؟ یار وہ ہمارا خادم بھی ہوتا تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ خادمہ ہوتی تھی، وہ کدھر گئی ہے؟ ما فعل ذَلِكَ الْإِنسان، اور اس انسان کا کیا بنا؟ کدھر ہے وہ؟ نبی پاک پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، کدھر ہے وہ، اس کی کیا حالت ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ نبی پاک پوچھ رہے کیا حال ہے بھئی اس کا؟ جو کسی کا حال پوچھے وہ عالم الغیب، وہ حاضر اور ناظر، اور جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ہو، ہر چیز کو دیکھنے والا ہو، ہر آن دیکھنے والا ہو۔ ملفوظات حصہ دوم کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، کہ کامل مرشد کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے جو مرید ہے نا، ہر آن وہ اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، وہ اس کی کیا ہوتے ہیں؟ نگاہ میں ہوتے ہیں۔ وہ مرشد جو ہے اپنے مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر ایسا مرشد ہے کہ جس پہ پوری کائنات کے مرشد کامیاب جو ہے قربان، یہ ایسا مرشد ہے کہ جس پر پوری کائنات کے مرشد اس مرشد کی جوتیوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں، اور یہ ہے مرشد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے اس انسان کا کیا حال ہے، کیا بنا؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس طرح مر گیا، رات کا ٹائم تھا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اسے دفنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَدَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِي، فَدَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِي، بخاری شریف، فَدَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِي، آؤ میرے ساتھ چلو، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ توجہ، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ کہتے جی عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے۔ کہتے جی جب سوال جواب ہوتے ہیں نا، سوال جواب ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں، انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک کی توہین ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کے ٹائم ہر ایک مردے کے پاس قبر میں پیش کیے جاتے ہوتے تو نبی پاک کو پتہ ہوتا کہ یہ تو مر چکا ہے، خادم مر چکا ہے، کیونکہ جب اس سے سوال جواب ہوئے میں قبر کے اندر مجھے پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، ما تقول فی حاضر رجل، ہاں جی اس شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ تو نے ان کو رسول نبی مانا کہ نہیں مانا؟ خاتم النبیین مانا کہ نہیں مانا؟ ایمان ان پر لایا کہ نہیں؟ وہ نبی پاک کی شہرت کی وجہ سے، کس بنیاد پر؟ نبی پاک کی شہرت کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ نبی پاک کو ہر ایک کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ مرتا تو ہندو بھی ہے، ہندوؤں کو تو چلو قبر نہیں پڑتی، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، پارسی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ بنگی ہے، چرسی ہے، رافضی ہے، کیا نبی پاک کو ہر بنگی چرسی کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے؟ یہ نبی پاک کی توہین ہے، یہ نبی پاک کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، شہرت کی بنیاد پر سوال ہوتا ہے، اور توجہ کیجئے گا اگر پیش کیا جاتا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خادم کی موت کا پتہ ہوتا، مگر نبی پاک کو وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موتی ہی پتہ چلا نہیں۔ اور پھر جو ہے فَدَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِي، فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، مجھے اس کی قبر بتاؤ، دکھاؤ۔ صحابہ کرام نے دکھائی، فصلی علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا پڑھی؟ اس کی نمازیں۔ ہاں توجہ کیجئے، اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تھوڑی دیر کے لیے روح نکلتی ہے نا، پھر جب دفنا کے گھر والے جاتے ہیں تو روح دوبارہ جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر روح جسم کے اندر، دنیاوی جسم کے اندر واپس آ جائے، موجود ہو، پھر تو وہ ہوا زندہ۔ کیا ہوا؟ زندہ۔ نبی پاک اتنے دن بعد جو ہے
ٹھیک ہے، یا دفنانے کے جو ہے بہت دیر بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی نماز جنازہ جا کے پڑھ گئے، تو نماز جنازہ تو ہوتی ہے مردہ کی، زندے کی نماز جنازہ ہوتی ہے ہیں؟ یہ تو مولوی کو پکڑو نا اور چارپائی پر ڈال کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جو صفے باندھ کے، مولوی صاحب تیرا نماز جنازہ پڑھنے لگی ہے، تو مولوی کرنے دے گا ایسا؟ بولیے، مولوی کرنے دے گا؟ نہیں کرنے دے گا نا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعزاز اس شخص کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ مسجد کا خادم تھا، وہ مسجد کا کیا تھا؟ خادم تھا۔ اس سے مسجد کی فضیلت ثابت ہوئی، مسجد کی خدمت کی فضیلت ثابت ہوئی۔ ہاں جی آگے چلیے، 5ویں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وعن ابی حمید او عن ابی اسید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہونے لگے، فلیقل، تو وہ کیا کہے؟ یہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ فرمایا وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ، اور جب وہ مسجد سے نکلنے لگے تو پھر کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تیرے سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ داخل ہوتے ہوئے بھی توحید کا اعلان کرو، رحمتوں کا مالک کون ہے؟ رحمتیں کہاں سے ملے گی؟ رحمتیں دینے والا کون ہے؟ رحمتیں دینے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور نکلتے ہوئے بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرو، اللہ میں تیرا منگتا، میں تیرا سوالی، تو عطا کرنے والا، اور میں تیرے سے تیرا فضل مانگ رہا ہوں، میں تیرے سے تیرا فضل مانگ رہا ہوں۔ اللہ رحمتیں بھی دے دے، اللہ فضل بھی کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی توجہ کیجئے، 6ٹھی روایت بخاری شریف کی، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، مسجد میں کھڑا تھا، اچانک مجھے آگے کنکری لگی۔ مجھے کیا لگی؟ کنکری لگی۔ میں نے مڑ کے دیکھا مجھے کنکری کس نے ماری ہے، تو میں نے دیکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، کہا جاؤ وہ 2 شخص بیٹھے ہیں انہیں بلا کے لاؤ۔ انہیں کیا کرو؟ بلا کے لاؤ۔ جب میں انہیں بلا کے لایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا قال من انتما، اوے دونوں تم مجھے یہ بتاؤ، من انتما، تم دونوں کون ہو؟ تمہارا کیا تعارف ہے؟ تم دونوں کون ہو؟ کیا تمہارا نام ہے؟ کیا تمہارا تعارف ہے؟ او من این انتما، یا یہ کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو؟ دونوں چیزیں اگر دونوں جملے لیے جائیں کہ تم کون ہو یا تم کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، توجہ کیجئے۔ ادھر کہتے جی او جی پیر تے پیر پیرا دی بلیاں بھی غیب جان جان، پیر تے پیر پیرا دی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ کہتے جی پیر صاحب تھے، ان کی بلی تھی، وہ جو ہے نا جتنی دفعہ میاؤ کرتی تھی اتنے مہمان آتے تھے، اتنے کیا آتے تھے؟ مہمان آتے تھے۔ ایک دن بلی نے میاؤ کی 6 دفعہ، مہمان آگے 7، مہمان آگے
ساتھ۔ وہ یہ کیا ہوگا جی آج بلی نے، یہ تو بلی بھی، بلی تے پیر پیرا دی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ اب یہ بلی کی غیب دان بلی کی بات کیسے غلط ثابت ہوگی؟ تو تحقیق کی پتہ چلا وہ جڑا ستوا سی نا وہ وابی سی، ستوا جڑا سی وہ کیا سی؟ وابی سی۔ وہ وابی بلی کے ریڈار میں آیا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے وابی تمہارے ریڈار میں آتے ہی نہیں، اللہ والا اللہ کے ریڈار میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے خرافات، ایسی بیہودہ باتیں، ایسے قصے، اور جو جاہل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی او جی نعرہ پیر یا دستگیر، فتح ہو گیا کشمیر تے مولوی دی کھڑی ہوگی کھیر، ہن دوبارہ واپس نہیں آنا بے نظیر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ جملے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سامنے بیٹھے ہوئے جاہل کیا کہتے ہیں؟ نعرہ پیر یا دستگیر، فتح ہو گیا کشمیر۔ بڑے خوش ہوتے ہیں جاہل، اور ایمان والے اللہ کا قرآن سن کر خوش ہوتے ہیں، نبی کا فرمان سن کر خوش ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کہتے جی پیر تے پیر پیرا دی بلیاں بھی غیب جاندین۔ اوے تمہارے سارے پیر ایک پلڑے میں، پیر عمر فاروق ایک پلڑے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہتے جی ولیوں کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، ہم پیر عمر کو بھی مانتے ہیں، ولی علی کو بھی مانتے ہیں، معاویہ کو بھی مانتے ہیں۔ ان ولیوں اور ان پیروں کا جو منکر ہے وہ پکا کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عمر ہمارے پیر ہے، علی ہمارے پیر ہے، ولی ہے، ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں۔ ہاں جی توجہ کیجئے۔ پوچھا من انتما، اوے تم دونوں کون ہو یا کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، طائف شہر سے آئے ہیں۔ فرمایا تم دونوں مسجد میں شور کر رہے تھے، اگر تم مدینے کے ہوتے نا، میرے شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ کیا دیتا؟ سزا۔ تم کیونکہ ہے مہمان ہو باہر سے آئے ہوئے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ مسجد کے اندر شور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شور شرابہ کرنا، بیہودہ گوئی کرنا ہے، اس کے اندر شرارتیں کرنا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ہاں جی اب اس پہ جو ہے نا ابھی 4-5 روایات ہو رہے ہیں، اور ٹائم آپ کا ہو گیا، اور بات تو ابھی بالکل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، کہ جو مساجد سے روکتے ہیں وہ جو ہے بہت بڑے ظالم ہیں، اور مساجد بنانے کا حق کنہیں حاصل ہے؟ ایمان والوں کو۔ مشرک کو حق حاصل نہیں ہے، مشرک کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ مشرک جو ہے وہ اپنے کفر پر خود گواہی دیتا ہے، اور جب گواہی دیتا ہے حبطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال اللہ کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ اور مسجد بنانا بہت بڑی نیکی ہے، مسجد کی کتنی فضیلت ہے، کتنے ادب و احترام ہے، یہ عنوان چل رہا ہے۔ اللہ پاک جو ہے الفاظ قبول فرمائے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی